بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علم سرائے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر العابدین صاحب۔ عمیر العابدین صاحب ایک وہیکل ایکسپرٹ ہیں اور انتہائی تجربہ کار موٹر ٹرانسپورٹ آفیسر۔ ان کے ساتھ ایک ویڈیو سیشن ہم آلریڈی کر چکے ہیں جس میں انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ سفر شروع کرنے سے پہلے وہ کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو اختیار کر کے ہم سڑک پر سفر کے دوران کسی مشکل سے بچ سکتے ہیں۔ تو میں کائنڈلی عمیر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح انجن میں بہت زیادہ انجن ٹیکنالوجیز میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئے، یہ بیسیکلی ریپڈ موٹرائزیشن کو، جو ریپڈ موٹرائزیشن کا جو کانسیپٹ تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے انجن ٹیکنالوجیز پر بہت سا کام ہوا۔ تو سپیڈ تو گاڑیوں کی بڑھ گئی، لیکن بریک سسٹم میں کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے بریک سسٹم کو، اور وہ کس طرح سے اس کا مینوئل ہے، اس کے بارے میں تھوڑا رہنمائی فرما دیجیے عمیر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی جناب اویس صاحب، بہت شکریہ اپنے چینل پہ دوبارہ مدعو کرنے کے لیے۔ یہ آپ نے انتہائی اہم ٹاپک کا جو ہے وہ انتخاب کیا ہے، بریک سسٹم۔ بالکل آپ نے یہ صحیح فرمایا کہ اب جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ گاڑی کی جو ہے وہ اسپیڈ تو کافی انہینس کر دی گئی ہے۔ انجن جو ہے وہ اب گاڑی کو کافی اسپیڈ تک جو ہے وہ چلانے کے انہوں نے قابل بنا دیا ہے۔ تو آیا اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ کوئی سسٹم جو ہے وہ جدید کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا ہے؟ میں آپ کو اس میں بتانا چاہوں گا کہ جس طرح جو ہے وہ گاڑی کی انجن کی اسپیڈ جو ہے وہ بڑھاتے چلے گئی ہے مختلف آٹو موبائلس کمپنیز، تو انہوں نے بریک سسٹم پہ بھی بڑا کام کیا ہے۔ نارملی آپ نے پہلے دیکھا ہوگا، پہلے جو ہے وہ سادے بریکس آیا کرتے تھے جو کہ ایک ڈرم بریکس کہلایا کرتے تھے۔ ان ڈرم بریکس کے اندر جو ہے وہ بریک شوز ہوا کرتے تھے، اور گاڑی جو ہے وہ ان بریک شوز کی مدد سے جو ہے وہ رکی جاتی تھی، کیونکہ وہ اس ٹائم کی جو گاڑیوں کی اسپیڈ ہوتی تھی وہ انتہائی مناسب ہوتی تھی، اس قدر زیادہ نہیں ہوتی تھی، لہٰذا تو وہ ٹیکنالوجی اس وقت کے حساب سے ٹھیک تھی۔ آہستہ آہستہ جو ہی گاڑیاں جو ہیں وہ آگے جدید ہوتی چلی گئیں، ان کی اسپیڈ جو ہے وہ انہینس ہوتی چلی گئی، تو اس کے بریک سسٹم میں بھی جو ہے وہ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ دوسری جو ٹیکنالوجی آئی وہ بریک ڈسک سسٹم کی آئی، جس میں ڈسک پیڈس کا استعمال کیا گیا، جو کہ ایک ذرا بہتر ٹیکنالوجی تھی بریک شوز سے۔ اس کے بعد جو اگلی ٹیکنالوجی وہ آپ کو جو آپ آج کل سارے جانتے ہیں، اینٹی لاک بریکنگ سسٹم۔ اینٹی لاک بریکنگ سسٹم سے مراد جو ہے وہ گاڑی کے جو ٹائرز ہیں ان کو اسکڈنگ سے بچانا، تاکہ گاڑی جو ہے وہ بغیر اسکڈ ہوئے اپنی مقررہ جگہ پر جو ہے وہ روکی جا سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں جو ایک تجربے کار اور پرانے ڈرائیور ہوتے تھے، جب وہ اسپیڈ میں گاڑی چلا رہے ہوتے تھے اور ان کو اچانک بریک لگانے کی ضرورت پیش آتی تھی، تو وہ گاڑی کے بریک کو دبا کر چھوڑتے تھے، پھر دبا کر چھوڑتے تھے، پھر دبا کر چھوڑتے تھے، اس طریقے سے جو ہے وہ گاڑی کو روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اس میں وہ کس حد تک کامیاب تو ہو جاتے تھے۔ تو پھر جو آٹو موبائلس کمپنیز ہیں، انہوں نے اس امر کو جو ہے وہ مشین کے ذریعے جو ہی یقینی بنانے کی کوشش کری، جس پہ انہوں نے اے بی ایس یونٹ ایک گاڑی کے اندر فٹ کیا، جس کا کام یہی ہوتا ہے جو کہ ہم مینولی کیا کرتے تھے، اب وہ کام اے بی ایس یونٹ پہ جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا۔ اے بی ایس یونٹ کا کام بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ گاڑی کے ڈسک کو جو ہے وہ ایک ساتھ نہ پکڑے، اس کے جو بریک پیڈز ہیں، اور وہ ان کو ریلیز کرتے جائیں ایک مقررہ وقت کے بعد، تاکہ گاڑی جو ہے وہ اسکڈ نہ ہو، اور سلپ ہونے کی وجہ سے گاڑی جو کہ بے قابو ہو کے پلٹ بھی سکتی تھی، وہ اس سے جو ہے وہ محفوظ رہ جا سکے۔ اس اے بی ایس کے بعد جو اگلی ٹیکنالوجی وہ ای بی ڈی کی آئی ہے، الیکٹرانک بریک ڈسٹریبیوشن۔ اس سے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں جب آپ اے بی ایس کا بھی استعمال کرتے تھے، لیکن گاڑی کا اگر اسٹیئرنگ جو ہے آپ موڑتے تھے تو گاڑی اسی طرف جو ہے وہ زیادہ جو ہے موو ہو جاتی تھی، اور گاڑی اس میں بھی جو ہے وہ گھومنے کا یا پلٹنے کا ڈر باقی رہ جاتا تھا۔ اس ٹیکنالوجی سے کیا اضافہ کیا کہ جب آپ گاڑی کو موڑتے ہوئے بریک لگاتے ہیں، تو جو یہ سسٹم ہے، ای بی ڈی سسٹم ہے، یہ مڑے ہوئے ٹائروں کو ایک مقررہ جو ہے وہ طاقت فراہم کرتا ہے، جبکہ جو باہر والے ٹائرز ہوتے ہیں ان کو کم طاقت فراہم کر کے گاڑی کو جو ہے وہ کنٹرول میں رہنے کے لیے جو ہے وہ مدد فراہم کرتا ہے۔ بہت شکریہ عمیر صاحب، آپ نے جو بریک سسٹم میں ہونے والی ڈیولپمنٹس اور اس کی ٹیکنالوجی کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا۔ کائنڈلی تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ بریک سسٹم ہے اس کی مینٹیننس میں ہمیں جو کار آنر ہے اس کو کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں؟ جی جناب، بالکل بریک سسٹم کی جو مینٹیننس ہے وہ گاڑی کی مینٹیننس کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ اگر آپ کا بریک ٹھیک نہیں ہے تو آپ کسی بھی وقت خدا نخواستہ کسی حادثے کا جو ہے وہ شکار ہو سکتے ہیں۔ بریک سسٹم کی مینٹیننس جو ہے وہ ایک نارمل مینٹیننس ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کی پچھلی ویڈیو میں بھی بیان کیا تھا کہ بریک آئل جو ہے وہ بڑا انتہائی ضروری جو ہے وہ گاڑی میں ایک پایا جانے والا آئل ہوتا ہے۔
تو اس میں جو عمومی ہمارے آنرز کی گاڑیوں کے آنرز کی اور ڈرائیورز کی پریکٹس ہے کہ وہ آئل لیول جسٹ چیک کرتے ہیں، آئل لیول جب کم ہو جاتا ہے تو وہ ایک آئل کا ڈبہ خرید کے اس آئل کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط پریکٹس ہے۔ بریک آئل کی کم ہونے کی وجہ ہوتی ہے، اس وجہ کو ہمیشہ جو ہے وہ آپ پہلے ڈھونڈیں اور اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں آیا میں نے بریک آئل پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ پہلی جو وجہ ہوتی ہے بریک آئل کم ہونے کی، وہ گاڑی کے بریک پیڈز کا کمزور ہو جانا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے گاڑی کے بریک پیڈز کی موٹائی کم ہوتی جاتی ہے تو اس کے بریک آئل کا لیول جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ اس کے پیڈز کو تبدیل کرائیں گے وہ لیول اپنی جگہ واپس آ جائے گا، مینس کہ آپ کو آئل کو پورا کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جو وجہ ہوتی ہے کہ وہ کیونکہ بریک آئل کے ساتھ جو ہے وہ دیگر چیزیں بھی جو ہے وہ جڑی ہوتی ہیں، ان میں آپ کی گاڑی کا کلچ سسٹم بھی ہو سکتا ہے اور اس میں آپ کی گاڑی کا پاور اسٹیئرنگ سسٹم بھی ہو سکتا ہے۔ تو کلچ سسٹم یا بریک آئل سے آپ کے بریک کا جو ماسٹر سلنڈر ہے یا جو آپ کے بریک کے پسٹنز ہیں ان میں اگر کوئی واشر وغیرہ لیک ہو جائے تو بھی وہ بریک آئل کا جو ہے وہ لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ پہلے اس فالٹ کو دور کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آئل کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ آپ نہ کہ اس کے آئل کو لیول کو پورا کر کے چلاتے جائیں اور گاڑی جو ہے وہ کسی بھی وقت آپ کو بڑا دھوکہ دے جائے اور کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ تو بریک پیڈز کی کتنی میعاد ہوتی ہے، یہ کتنے ٹائم کے بعد یہ بریک پیڈز ہمیں چینج کرنا چاہیے؟ ان کی بھی مائلیج ہوتی ہے یا ان کا بھی ٹائم سپین ہے؟ اور دوسرا، ہمیں جو گاڑی چلانے والا ہے اس کو کس طرح پتہ چلے گا کہ اس کے بریک پیڈز تبدیل ہونے چاہیے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ بریک پیڈز کی جو ہے وہ میعاد، ویسے تو ٹائم اسپین تو اس کا کوئی نہیں ہے، اس میں گاڑی کے استعمال کے اوپر ہے۔ جب آپ گاڑی استعمال کریں گے، بریک کا استعمال کریں گے تو ہی آپ کا جو ہے وہ بریک پیڈز جو ہیں وہ استعمال میں آئیں گے، تبھی وہ گھسیں گے اور اس کے بعد ہی ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بریک پیڈز تبدیل کراتے ہوئے اس کی کوالٹی کا لازمی بہتر انتخاب کرنا ہے۔ اگر آپ ایک نچلی کوالٹی کے یا لو کوالٹی کے آپ بریک پیڈز کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کی گاڑی کے بریکنگ سسٹم پہ اثر انداز ہوگا اور یہ بہت امکانات ہیں کہ آپ کی گاڑی کی جو بریک پیڈز کی پکڑ ہے، جو ڈسک کو اس میں پکڑنا ہوتا ہے اور گاڑی کے ٹائرز کو روکنا ہوتا ہے، اس میں کمی واقع ہوگی اور وہ گاڑی کے بریک سسٹم اچھا کام نہیں کرے گا۔ تو آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ آپ کی جو گاڑی کے بریک پیڈز ہیں وہ اچھی کوالٹی کے ہوں اور جینوئن ہوں۔ دوسرا، ان کی میعاد کے بارے میں جو آپ نے پوچھا، میعاد ان کی جو ہے وہ نارملی 20 سے 30 ہزار کلومیٹر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈرائیور کی ہیبٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم سے گاڑی چلاتا ہے اور کس قسم سے بریک اپلائی کرتا ہے۔ اگر تو اس کا دوران سفر جو ہے وہ بریک کا استعمال کم ہے اور وہ ایک مناسب رفتار میں جا کے بریک کا استعمال جو ہے وہ شروع کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ بریک کے پیڈز جو ہیں ان کی جو میعاد ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے، وہ 40 ہزار کلومیٹر تک بھی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے، آپ نے بریک پیڈز کی میعاد کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہماری گاڑی کے بریک پیڈز جو ہیں وہ تبدیلی جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا ایک آسان سا حل ہے کہ آپ جب بھی گاڑی کے بریک پیڈز تبدیل کرائیں تو لکھ لیں کہ آپ نے اس مائلیج پہ چینج کروائیں۔ جیسے ہی 20 ہزار کلومیٹر کی مائلیج ہو جائے، اگر آپ ایک اچھے ڈرائیور ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ڈرائیور ہیبٹ پہ بھی جو ہے وہ بریک پیڈز جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ گاڑی پہ کم بریک پہ پاؤں رکھ کے گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کے بریک پیڈز کی جو لائف ہے وہ بڑھ بھی جاتی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ 20 ہزار کلومیٹر نارملی بریک پیڈز جو ہیں وہ اچھی کمپنی کے چل جاتے ہیں۔ آٹومیٹک گاڑیوں کی میں بات کر رہا ہوں، مینول گاڑی کی جو ہے وہ لائف اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب آپ کی یہ میعاد پوری ہو جائے اس کے بعد آپ فزیکلی، اگر آپ میں تھوڑا بہت اس کی نالج ہے، فزیکلی آپ اس کی جو ہے موٹائی بریک پیڈ کی، اگر الائی رم لگے ہوئے تو آرام سے وہ نظر آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے ویل ہیں، اسٹیپنی ہے، جو لوہے والے رمز ہوتے ہیں وہ ہیں، تو پھر آپ کو اتروانے پڑیں گے بریک پیڈز دیکھنے کے لیے۔ ادروائز الائی رمز سے جو ہے وہ آپ جو ہے بآسانی جو ہے بریک پیڈز کی موٹائی طے کے ساتھ سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں صورتیں بھی نہ ہوں تو دوران ڈرائیونگ جب آپ کی گاڑی کے بریک سے ایک سیٹی کی آواز آنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ اب آپ کی گاڑی کے جو بریک پیڈز ہیں وہ اب اپنی لائف جو ہے وہ میعاد پوری کر چکے ہیں، ان میں جو ہے اب وہ مقررہ موٹائی نہیں رہی ہے جو کہ گاڑی کے پراپر بریکنگ کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ کو یہ فیصلہ فی الفور کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے اپنی گاڑی کے بریک پیڈز کسی اچھے میکینک سے اور اچھی کوالٹی کے بریک پیڈز تبدیل کروائیں۔ بہت شکریہ عمیر صاحب، آپ نے ہمیں ایک دفعہ پھر ٹائم